نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد رسول اللہ. میرے واجب الاحترام عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھی و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ نے جو زندگی گزارنی ہے، میری امانت ہے، وہ آپ نے کس طرح گزارنی ہے. اور ارشاد فرما دیا کہ جو آپ نے زندگی گزارنی ہے اس میں آپ نے اپنا آئیڈیل کون سا بنانا ہے. اور ارشاد فرما دیا کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ان کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. اور ارشاد فرمایا جو کچھ اللہ کا نبی آپ کو دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اسے منع ہو. اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی محبت اسی میں ہے کہ اللہ کے نبی کی تابعداری کی جائے. اور ارشاد فرمایا اللہ کی تابعداری کرو اور اللہ کی رسول کی تابعداری کرو. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وہ جو کوئی اطاعت کرے گا رسول کی وہ اطاعت کرے گا اللہ کی. اور ارشاد فرمایا کہ آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یقیناً بحیثیت مسلمان ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل ارشاد فرمائی، وہ ہمارے لیے مثل ارشاد فرمایا. اور یقیناً اگر ہم اس پہ عمل کریں تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے کامیابی ہے. تو میرے واجب الاحترام سامعین کرام، عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں غیروں کے طریقوں سے منع فرمایا، مشرکین کے طریقوں سے منع فرمایا، یہودیوں کے طریقے سے منع فرمایا، اور نصارہ کے طریقوں سے منع فرمایا. اور ارشاد فرمایا کہ اگر دین اسلام کے علاوہ تم کوئی اور دین میرے پاس لے کر آؤ گے تو میں ہرگز اس کو قبول نہیں کروں گا. اور ارشاد فرمایا تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ جو نعمت میں نے تم پہ پوری کی ہے دین اسلام کی صورت میں، تو آپ نے اس نعمتوں کا وہ پاسداری بھی رکھنی ہے اور اس نعمتوں پہ اللہ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے. اور یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو پہلو بھی ہو، عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، حقوق اللہ کا ہو، حقوق العباد کا ہو، معاشرت کا ہو، بازار کا ہو، مسجد کا ہو، اور رشتہ داروں کے ساتھ ہو، ہمسایوں کے ساتھ ہو، دشمنوں کے ساتھ ہو، اپنوں کے ساتھ ہو، وہ کوئی پہلو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا آپ کے وہ قوالات اور آپ کی وہ آداب کے بارے میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں اے نبی. اور اسی لیے تو ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ بہت رحم دل ہیں. اور اسی لیے تو ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کے کہ آپ نرم خواہ ہیں، اگر بدخواہ ہوتے یہ سب آپ سے بھاگ جاتے.
تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، زندگی جو اللہ نے ہم پہ نعمت کی ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمت، اس کے بارے میں اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یقیناً مومنین پہ احسان کیا ہے کہ محمد جیسا رسول ان کو دیا ہے۔ پہلے انبیاء کرام، امتیں تو کیا، انبیاء کرام دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ان کو امتی بنا دے۔ تورات میں، انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی صفات ارشاد فرمائی ہیں۔ خود اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں۔ واضح نشانی ہم آپ کی تورات انجیل میں بیان کر چکے ہیں۔ تو واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اصل یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اور کسی کو ہم نے اگر اپنا آئیڈیل بنا دیا اور ہم یہ سمجھیں کہ اس میں کامیابی ہے، چاہے وہ بحیثیت تاجر ہو، بحیثیت عالم ہو، بحیثیت سیاسی ہو، سیاست ہو، جو کوئی صورت بھی ہو، اگر ہم نے اپنا یہ امام اور پیشوا نبی علیہ السلام سے ہٹ کے کسی اور کو بنا دیا تو یقیناً یہ ہمارے لیے ناکامی ہے۔ ان کی زندگی اگر ہم نے اوروں کے، غیروں کے مطابق گزارنی شروع کر دی تو یہ ہماری ناکامی ہے۔ اور اگر ہم نے اپنا اٹھنا اور بیٹھنا، حقوق اور معاملات، حقوق اللہ اور حقوق العباد اور معاملات کسی اور غیروں کے طریقے پہ وہ گزارنے کی ہم نے اگر کوشش کی تو یقیناً ہماری ناکامی ہے۔ یہ اتنی بڑی تمہید اسی لیے تو میں نے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ ایک پوری دنیا میں ایک بنایا گیا ہے، مائنڈ بنایا گیا ہے اور بنایا جا رہا ہے، اور خصوصاً ہمارے معاشرے میں کہ جب بھی یہ سال کا آخری ایام شروع ہوتے ہیں اور اس میں ایک چونکہ عالمی میڈیا بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور ایک پروپیگنڈا کرسمس کے حوالے سے شروع ہو جاتا ہے، اور ایک ہمارا دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ یہ سال کے آخر پہ اپنے پٹاخے چھوڑنے اور خوشیاں منانی ہیں، اور اس میں آپ لوگوں نے وہ ایک ایسا غیر شرعی اور غیر قانونی اور معاشرتی رسم و رواج کے خلاف وہ جو نوجوان یہ دن اور رات کچھ گزارتے ہیں، یہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ ہمیں تو اس پہ افسوس ہونا چاہیے تھا۔ علماء کرام آپ کو منبر و محراب پہ، ہمارے مبلغین حضرات اور مشائخ، یہ سارے آپ کو پورا سال آپ کے ذہن میں یہ بات رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے یہ احکامات اور اللہ رسول کی یہ باتیں کہ آپ کا ایک ایک لمحہ جو گزر گیا ہے اس پہ افسوس ہونا چاہیے۔ وہ آپ کی زندگی گزر رہی ہے، یہ ایک سال آپ کی زندگی کا کم ہو گیا ہے۔ آج یہ جمعۃ المبارک، یہ جو ابھی ہم گزار رہے ہیں، یہ پوری زندگی میں پھر تمہیں یہ زندگی تمہاری پھر زندگی میں یہ جمعۃ المبارک نہیں آئے گا۔ جو آج کا دن گزر گیا، یہ ہفتہ جو گزر رہا ہے، گزر چکا ہے، یہ پوری زندگی میں پھر نہیں آئے گا۔ اس پہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر رات کو جب ہم سوتے اپنے پورے دن کا محاسبہ کر کے سوتے، اور محاسبہ یہ تھا کہ میں نے یہ دن کیسے گزارا، اس میں اللہ کو کتنا خوش کیا، اس میں اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق میں نے یہ دن کیسے گزارا، اور مجھ سے غیروں کے طریقوں کا کوئی کام تو نہیں ہوا۔ یہ ہمارا ہونا چاہیے تھا۔ دن رات تو چھوڑے، ہفتے چھوڑے، مہینے تو کیا، اب سال کے آخر میں غیروں کے تنے کیا ہے، نہ ان کا پاس آخرت کا فلسفہ ہے،
نہ ان کے پاس آخرت کا حساب و کتاب کا فلسفہ ہے۔ ہمارے سامنے تو اللہ اور اللہ کے نبی نے ایک زندگی بتائی ہے کہ ایک بہت بڑی زندگی ہے، وہ تمہارے سامنے آنے والی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے لیے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اس میں محنت کرو اور آخرت کے لیے اپنا ذخیرہ یہاں پہ بناؤ۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ آخرت کیا وہ آخرت کی کھیتی ہے یہاں؟ تو یہ فلسفہ تو غیروں کے پاس نہیں ہے، نہ یہودیوں کے پاس ہے، نہ نصارہ کے پاس ہے۔ انہوں نے تو اپنا وہ دین کا کباڑہ کر دیا ہے، کوئی انہیں پتہ نہیں ہے سوائے اس کے، اور یہ بھی غیروں کے طریقے پہ یہ کرسمس کو منا رہے ہیں۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، سب سے پہلے مصر کے اس فرعون نے اپنے بیٹے کی پیدائش کا جنم کا دن یہ منا، بائبل میں لکھا ہوا ہے 25 دسمبر وہ کرسمس اس نے یہ دن رکھا ہوا تھا۔ یہ چونکہ اپنے تورات انجیل سے تو دور ہو گئے تھے، پھر بعد میں اور غیروں میں نے مشرکین نے یہ طریقہ نکالا، اس سے ملتا جلتا انہوں نے پھر یہ طریقہ 25 دسمبر کی کرسمس کا نکال دیا ہے۔ اور وہ افسوس اس لیے آتا ہے کہ ہمارا مسلمان معاشرہ، مسلمان نوجوان دن بدن اس جنگل میں پھنسے جا رہے ہیں۔ آج کل رات دیکھیں گے آپ، اللہ نے آپ کو 2 عیدیں دی ہیں، اور ایسی بڑی عید اور چھوٹی جس کو ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہتے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کو تحفے میں دی ہے، اور اس میں شرعی حدود کے اندر آپ خوشیاں مناؤ۔ اس کے اندر اگر آپ روزہ بھی رکھو گے، اللہ وہ روزہ بھی قبول نہیں کرتا کہ یہ میں نے آپ کے لیے خوشی کا دن رکھا ہے۔ فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ آپ کی خوشی پہ خوش ہوتا ہے۔ اور یہ غیروں کا جو فرعون، بائبل میں لکھا ہوا یہ فرعون کے عید کے دن تھے، وہ انہوں نے لے لیے۔ ان کے پاس نہ تورات ہے، نہ انجیل ہے، نہ ان کا اپنا دین ہے، کوئی انہیں نہیں پتا کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ جانوروں جیسی زندگی ہے، معاشرے میں جو گن لے آتے ہیں۔ بدقسمت جہاں پہ ہر جگہ انہوں نے اپنے آدمی رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس معاشرے کو پروموٹ کرتے ہیں، اس لیے لے کر آتے ہیں اپنے ان چیزوں کو۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، آپ کے پاس دین اسلام ہے، قرآن جیسا مکمل آئین اور نبی علیہ السلام جیسا آئیڈیل ہے، اور یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ قرآن المجید جیسی کتاب پوری انسانیت کے لیے ہدایت، نبی علیہ السلام جیسا نبی آئیڈیل اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اور دین اسلام جیسے اللہ کی نعمت، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اپنی نعمتوں کا ختم کر دیا اور دین اسلام پسند کیا تمہارے لیے۔ ایسے دین، ایسے قرآن، ایسا معاشرہ، اس میں آ کے تم غیروں کے طریقوں پہ کرسمس مناتے ہو، پٹاخے چھوڑتے ہو۔ رات کو ہمارے نوجوان، اللہ ان کو ہدایت دے کہ ون ویلنگ موٹر سائیکل پہ اور فحشات اور منکرات، یہ غیروں کے طریقے میں تم آ کے یاد رکھو، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعض بعض، اتباع مت کرو، اتحاد مت کرو، تابعداری مت کرو یہود و نصارہ کی، وہ اس میں دوست ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم جو ہے نا غیروں کے طریقوں پہ، اور پھر ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اگر جنم دن یہ مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ تو اللہ کا بیٹا بن رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ کسی سے جنا ہے، نہ کسی کو جنا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ایک سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں، یہ جو کچھ بکواس کر رہے ہیں اس بارے میں کہ اللہ بیٹا، اللہ کا بیٹا ہے، یہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، یہ اتنے غلیظ اور اتنے غصے والے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہ زمین پھٹ جائے، پہاڑیں ریزہ ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى وَأَنْجَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان کے ساتھ بیٹا ہے، اس نے بیٹا جنا ہے، بیٹا رکھ رہا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا بدیع السماوات والارض ان تکون یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ، کہ اللہ کو بیٹا بنا رہے ہیں، اللہ کی بیوی نہیں ہے۔ کیسے الفاظ استعمال کرو، ان کا یہ عقیدہ ہے۔
اور اس گندے غلیظ عقیدے میں اور اس خوشی میں مسلمان کا نوجوان نادانستہ طور پہ وہ اس میں جا رہا ہے، تو یہ جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مشرکین کی مخالفت کرو، ایک حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، جو وہ کر رہے ہیں اس کے مخالف کرو۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرو اور بتاؤ کہ اللہ کیا شان رکھنے والا ہے، قل هو اللہ، اللہ ایک ہے، اور بتا دو سوشل میڈیا پہ اور ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان رکھ رہا ہے، اور جو ان کا یہ عقیدہ ہے۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، ہمارے جتنے فقہاء کرام ہیں، ائمہ حضرات ہیں، ہمارے جتنے بڑے ہیں، وہ سب اس کو حرام سمجھ رہے ہیں کہ جو ان کی خوشی میں اپنی خوشی منائے، ان کو مبارکباد دینا حرام تک لکھا ہوا ہے، وہ کیف فرماتے ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، یہ ہمارے ایک زندگی کا 1 سال کم ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ کی طرف انگریزی صاحب ہمارا تو سن ہجری ہے، وہ بھی جو ہے نا ابھی کون سا مہینہ جاری، اس کے بعد رجب ہے، شعبان، رمضان اور محرم سے ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ تو چونکہ پوری دنیا کے نظام اور سسٹم پہ ان کا کنٹرول ہے، تو اسی وجہ سے سن عیسوی انہوں نے مشہور کر دیا، ورنہ ہر معاملہ وہ ہمیں جو ہے نا، اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے اسلامی مہینوں کے حساب سے محرم میں قیامت آئے گی، حدیث مبارکہ میں ہے۔ نظام دنیا کا اللہ سارا اسی اسلامی سن سے چلا رہے ہیں، اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے۔ تو ایسے خرافات میں اور اسے لایانی حالات میں، اور خصوصاً یہ عقیدہ نہ رکھ کے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو رہا ہے، اور ان غیروں کی خوشی میں اپنی خوشی ملانا اللہ کو ناراضگی کا سبب ہے۔ اور اللہ ہر نماز کی ہر رکعت میں فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں وہ راستہ نہیں چاہیے جن پہ تو نے غصہ کیا ہے یا جو گمراہ ہیں۔ اس سے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ مراد ہیں، ہر نماز میں اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں لیکن دل سے نہیں کر رہے، اسی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ اللہ معاف کرنے کے ہمیں وہ جذبہ عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو نوجوان ہیں ہمارے وہ ان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اور ان دنوں میں جتنے یہ لایانی قانون کی خلاف ورزی اور شریعت کے خلاف ورزی اور اپنے ماحول معاشرے کی خلاف ورزی جس طرح ہو رہی ہے، اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔